اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونصيرا صلى الله على آله وأصحابه أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. صدق الله المولى العظيم وصدق رسوله النبي الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته سلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آل سيدنا محمد النبي الأمي الذي قررت البركة بذات محياه وتاتت الأوان بطيب ذكره وريا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بزرگان ملت، راہ حق کے ساتھیوں، مائے بہنوں، اللہ جل شانہ و ملولہ کا بھی انتہا شکر ہے اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں پیدا ہونے کا فخر تھا. بے پایا کرم ہے رب العالمین کا اس پرعاشر زمانے میں ہمیں آج تک زندہ رکھا، اپنے منشا کو سمجھنے کے لیے، اپنے احکام پر عمل کرنے کے لیے قرآن جیسی نعمت حسنہ سے سرفراز کیا. ساتھ ہی ساتھ پروردگار عالم نے ہم کو اولیاء اللہ سے نسبت دی اور انہی اولیاء کی نسبت ہی کا یہ صدقہ ہے کہ ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت و سعادت میں شریک ہیں اور ہم بھی جمع ہیں. دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ ہم جیسے کمینے گنہگار سیاکار بدکار تیرے محبوب کی آمد کی ہم کیا خوشی بنا سکتے ہیں. جیسے تو خوش ہوا ہے اس کا صدقہ دے دے اور تیرے انبیاء خوشی منائے ہیں ان کا کچھ صدقہ دے دے. تیرے اولیاء جو خوشی منائے ہیں اس کا دے دے. ہم تو اس لائق نہیں، ہم تو صرف نقل کر کے چلنے والوں میں سے ہیں. آئیے دوستو، ولادت با سعادت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لوگوں نے بیان کیا، مختصر تھی. آپ کی ولادت کی دو قسمیں ہیں. ولادت بولتے ہیں پیدا ہونے کو، ولادت بولتے ہیں پیدا ہونے کو.
حقیقت یہ ہے کہ کائنات غلط سنے بھی ہیں، وہ بھی ہیں۔ میں نے 3 جلسوں کو مخاطب کیا، عنوان یہ تھا ایک جلسے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے تو کیسے۔ پھر ایک جلسے کا عنوان یہ رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبد ہے سو کیسے۔ پھر ایک جلسے کا عنوان یہ رہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے تو کیسے۔ میرے شیخ حاجی مقام باحیات تھے، انہوں نے یہ عنوان دے کر مجھے بھیجا، بے سر و سامانی میں یہاں آیا، نہ مطالعے کے لیے کوئی کتاب ہے، نہ اتنا علم ہے، اتنے بڑے جلسوں کو کیسے مخاطب کروں۔ حکم شیخ ہے، سر آنکھوں پر ہے، اللہ تعالیٰ نے لاج رکھ لی کہ سارا شہر جو متاثر ہو رہا۔ اب وہ 30 سال کے بعد آج بھی پھر ولادت بسعادت پر ہی بولا جا رہا ہے، جشن ظہور نور کے عنوان سے ہم جمع ہیں۔ بات یہ ہے جب یہ بیانات سامنے آئے، بعض لوگوں کو حسد ہوا، انہوں نے اپنے حسد کی بنا پر کچھ رکاوٹیں ڈالی۔ بعض لوگ ایسے بھی ہیں، حسد تو نہیں ہوا مگر بات جو ایسی بولی گئی ہے کہ ضرور اس پر عمل کرنا ہی پڑتا ہے، نہیں کیا ہے۔ ایک دیرینہ دشمن ہے سب جانتے ہیں، ایک دیرینہ دشمن ہے ہمارا سب جانتے ہیں۔ ظاہر ہے دشمن ہمیشہ اپنی دشمنی کو جو ہے روب عمل لائے گا، روب کار لائے گا، مگر افسوس اس بات کا ہے ہم کو معلوم ہے کہ ایک دشمن ہے، صرف دشمن ہے کا معنی ہے، وہ کیسا ہے، وہ کرتا کیا ہے، وہ کہاں رہتا ہے، ہم کو سب پتہ نہیں۔ اسی وجہ سے مسلمان اس کی زد میں آ گئے۔ دیکھیے دوستو، کوئی چور ہے، مال چوراتا ہے، اگر چور کی چال سے، اس کے حرکات و سکنات سے آپ اگر واقف ہو جاتے تو ضرور جو اپنے مال کی حفاظت کرے، اس کو تو روک نہیں سکتے، وہ تو چوری ہے، اپنے مال کی حفاظت کر لیے تو وہ خود چلے جاتا۔ دیکھو آپ راستہ چلتے ہیں، ہم راستہ چلتے ہیں، باقی جو رہتی ہے جس میں رقم رہتی ہے، پیسہ رہتا ہے، ہم اس کی حفاظت کر لیے تو کوئی پاکٹ نہیں مارتا۔ مگر چور جو ہے ہمارے توجہ کو دیکھتا ہے کہ یہ پیسہ رکھنے والا، اس کی توجہ پیسے پر ہے یا نہیں۔ دیکھیے انہوں نے کہاں کھیل رہا ہے، کہا کہ یہ اس کے پیسے سے انہیں غافل ہے، مار دیا۔ اور جو پیسے کو یاد رکھا ہے، غافل نہیں ہے، توجہ ہے اس کو، اب ہاتھ نہیں ڈال سکتا، وہ پکڑا جاتا ہے۔ کیا یہ مثال صحیح ہے؟ کیا یہ مثال صحیح ہے؟ تو دوستو
ایک ہمارا دشمن ہے جو قرآن نے بیان کیا، پروردگار عالم نے بیان کیا، اللہ کے رسول نے بیان کیا، تمام انبیاء نے بیان کیا، تمام اولیاء نے بیان، تمام علماء بیان کر رہے ہیں آج، اور ہم بھی بول رہے ہیں دشمن، وہ دشمن کا آتا ہے نا پتا دیکھا تم، سب لوگ بیان کر رہے، سب بول رہے دیکھو تمہارا دشمن شیطان ہے، انبیاء بھی بولے دیکھو جی تمہارا دشمن شیطان ہے، اللہ بھی بولا تمہارا دشمن شیطان ہے، رسول بھی بولے تمہارا دشمن شیطان ہے، بابا بولے، اماں بولے، سب بولے، علماء بولے، مشائخ بولے، دیکھو تمہارا دشمن شیطان ہے۔ ہماری کان پہ جلوسی انڈوچو انڈے ناکن کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا آج مسلمان قرآن کے خلاف ہو گیا، مسلمان قرآن کے موافق نہیں ہے، مسلمان جدھر چلتا ادھر قرآن نظر آتا تھا، مسلمان جدھر چلتا قرآن، مسلمان اور قرآن یہ دونوں الگ نہیں ہو سکتے، جب قرآن سے مسلمان الگ ہو گیا تو انہیں مسلمان ہی نہیں رہا، قرآن اور مسلمان دونوں ایک ہی ہے، مسلمان کو پکڑو تو قرآن ملتا ہے، قرآن کو پکڑو تو مسلمان آتا ہے، قرآن کو مسلمان کو الگ کیسا کر دیا؟ نہیں سمجھ میں آپ، قرآن جو ہے وہی مسلمان ہے، جو مسلمان ہے وہی قرآن، دیکھیے، اور دیری نہ دشمن کیا کیا ہے، کیا کیا؟ ہماری اس غفلت کو دیکھ کر انہیں بہت اچھی چال چل گیا، کیا چال چلا؟ کیا چال چلا؟ دیکھو بھائی، اپن بھی ایک جماعت بنائی، چلو اس پہ محنت کریے، لوگوں کو جوڑنے کا ایک طریقہ ہے، ان کو دین پہنچائیں گے، سبحان اللہ، ان کو دین پہنچائیں گے، یہ بھٹکے ہوئے ہیں ان کو سیدھی راہ پہ لے جائیں گے، ہاں چلو کیا کریں گے؟ ایک جماعت بنا، انہیں بولا انہیں ایک جماعت بنا، انہیں بولا ہم بھی ایک جماعت بنائیں گے، ہم بھی ایک جماعت بنائیں گے، تو انہوں ایک جماعت بنا، انہوں بولے انہوں تو نہیں، انہوں ایک جماعت بنا، ارے انہیں جماعت نہیں، انہیں ایک جماعت بنا، اب چلتے چلتے کتنے جماعتیں بنے، اچھا اگر سب جماعت مل کے یہ ہے کیا کرے؟ دین پیش کر رہے ہیں، قرآن کے خلاف نہیں بولتے، قرآن ہی پڑھتے، زیر کو زبر، زبر کو زیر نہیں پڑھتے ہے، آپ بولیے حضرت میلاد نبی بول رہے ہیں، یہ کیا بول رہے ہیں؟ دھوکا ہو گیا، دھوکا ہو گیا، وہی حدیث پڑھتے ہیں، وہی حدیث انہوں بھی پڑھتے ہیں، وہی فقہ ان کے پاس ہے، وہی فقہ ان کے پاس ہے، کوئی دوسری نہیں، ایک نئی کتاب نہیں لا رہی ہے، پھر آخر کیا بات ہے، یہ جماعتوں میں اتفاق کیوں نہیں؟ کیا وجہ کیا ہے؟ جو میں آج سے 30 سال پہلے میں جو عنوان بیان کیا نا، اس وقت یہ بات بولا تھا، وہ میں بولنے کے لیے اتنی دور آیا، مجھے اچھا یاد ہے، وہ یہ ہندوستان آزاد ہوا، پاکستان اور ہندوستان پارٹیشن ہو گیا، ہم کو اچھا معلوم، تو مسلمان بہت سارے لوگ پاکستان بھی چلے گئے، کوئی کٹے پیٹے، باہر کیا ہوا، میں واقعہ نہیں بیان کروں، یعنی اس وقت کا کیا ہوا تو وہ، اب اس کے بعد جناب ہندوستان آزاد ہوا، ہونے کے بعد اب ہندوستان جو ہے آزاد ہونے کے بعد اب اپنی حکومت چلانا ہے، تو کیا کرنا؟ ایک قانون بنایا، اس کو انڈین لا بولتے، کانسٹیٹیوشن کیا ہے وہ انگریزی میں نہیں آتی، یعنی ہندوستان کا ایک قانون بنانا ہے، ہم ہندی ہیں، ہمارے پاس کئی مذہب کے لوگ ہیں، لہذا کئی مذہب کے لوگ بھی اس کو قبول کرنا، ایسا ایک قانون بنا دیا، پاس ہو گیا، اب سب سے پہلے وزیر اعظم جو ہمارے ہندوستان کا بنا وہ نہرو، سب کو معلوم، سب سے پہلے وزیر اعظم نہرو بنا، اب وہ اپنے رفقا جو ان کے ساتھ پڑھے تھے کالج میں یا کھیل کود میں یا طالب علم کے زمانے میں ساتھیاں ہو گئے تھے، انہیں اپنے اپنے رفقا کو چن لیا پارلیمنٹ کے ممبر، دوسرے
दूसरे आए तो झगड़ा रहता, अपने मौफिक के लोगों को चुनता। उसमें कुछ मुसलमान भी हैं, कुछ हिंदू भी हैं, हर मज़हब का आदमी है। तो पार्लियामेंट का इंतखाब हुआ, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने, सब मिलकर जो है नेहरू को जो क्या करें, प्रेसिडेंट ऑफ नहीं क्या प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बनाए। हो गई। तो ये जो जितने पार्लियामेंट मेंबर थे वो याराना दोस्ती पीराना दखलबाजी के थे, या नहीं है, हंसी मजाक से कर लेते थे, एक साथ पढ़े थे, एक साथ उठते थे, एक साथ बैठते थे। तो कभी अरबी बोले, कभी कुछ बोले, कभी कुछ होता ना कॉलेज के दौर में। तो ऐसे ही बैठे बैठे निजी गुफ्तगू हो रही है। उस जमाने में टेलीफोन नहीं था, उस जमाने में रेडियो भी नहीं था, उस जमाने हेडफोन बोल के था। हेडफोन वो क्या था नहीं मालूम, हेडफोन था। उसको एक वायर लगा दे के, वहाँ से एक वायर लेके इसको लाके यहाँ लगाते हैं। यहाँ एक जो है पत्थर होता है, वो असल में सुरमई पत्थर कुछ है, एक पत्थर होता है वो सुरमई पत्थर है, उसको वो लगा देते एक वायर, उसको खींचते इधर 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 कानों को लगा, उसमें आवाज़ आ जाती, कौन सा स्टेशन है कुछ मालूम हो जाता। स्टेशन नहीं है ना वहाँ, तो काटा है ना, काटा है वो। एक तख्ते पे बना लेते थे, लगा लेते थे, और हम जो है कानों को लगा के सुनते थे। ये बात आ रही है पाकिस्तान की, आ रही है लंदन की, आ रही है अमेरिका की, आ रही है पार्लियामेंट की। अरे सो जाओ, वहाँ जाकर सो जाओ, पीछे आके सो जाओ, मेरे को बुला देता फिर बुला दे, बोल कहीं बोला जाएंगे अपन सो जाएंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ जरा उसको समझो। क्या रखो, क्या क्या भाई, क्या तेरी क्या दिल्ली के उधर के इधर के। तो ये निजी गुफ्तगू हो रही है ये लोगों की, चाय खोरी हो रही है। उसमें जियाउर रहमान, जियाउर रहमान ये वजीर सनत व हिरफत, टेक्निकल होते हैं, सनत व हिरफत, ये मिनिस्टर, टेक्निकल मिनिस्टर जियाउर रहमान। और दूसरे लोग भी हैं, नेहरू जी हैं। चाय पीते पीते बात चल गई, निजी गुफ्तगू में ये कहा जियाउर रहमान ने, पंडित, नेहरू को पंडित बोल के बुलाते हैं, पंडित मुसलमानों के लिए कुछ फैसिलिटीज देना बाप। अब हमारे भी कान खुल गए, इधर लगा के सुनो भाई क्या है। तो हर घर में आ गया था वो, कानों को लगा के। अब वो सुने तो जियाउर रहमान कहा क्या है, पंडित मुसलमानों के लिए कुछ फैसिलिटीज चाहिए। तो ये मजा ही आता है। कहा एशिया हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ है? हाँ खुद मुसलमान है वो, जियाउर रहमान खुद मुसलमान है। उन्होंने क्या बोल रहा हूँ भाई, अरे भाई हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ है? अगर है तो ला, बराबर फैसिलिटी देंगे। मुसलमान हिंदुस्तान में मुसलमान कहाँ है? देखिए दोस्त, बात समझ में। अरे क्या बोल रहा पंडित, मैं खुद सुना। अरे जिया मैं बोला तो तू खफा हो जाता है। एक काम कर, हमारे हिंदुस्तान में दो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं। हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया में दो बड़ी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की, दूसरों के नहीं, वो दूसरों के होंगे। मुसलमानों की दो बड़ी यूनिवर्सिटियां हैं, और सारी दुनिया को मालूम है हिंदुस्तान में दो बड़ी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की है, जिसमें कुरान हदीस फिक़ात की तालीम होती है, जिसमें तारीख इस्लाम बयान किया जाता है। ऐसिया सबको मालूम है, तेरे को नहीं मालूम है? हाँ हाँ, दो यूनिवर्सिटियां सब बड़े, सारे दुनिया को मालूम है हमारे हिंदुस्तान में दो बड़ी यूनिवर्सिटियां मुसलमानों की है। हाँ अच्छा, जा वो यूनिवर्सिटी वाले से पूछ, ये यूनिवर्सिटी वाले को क्या बोलता काफिर है, उससे पूछ जाके ये काफिर, तो मुसलमान का यूनिवर्सिटी बोल रही है कि उन्हें काफिर है, तो मानना ही पड़ेगा ना भैया।
ایک یونیورسٹی کو بولے یہ کافر ہے تو انہیں بولے انہیں کافر ہے، تو دونوں بھی کافر ہے، اب مسلمان کو ہے، اس کو اتنا تجربہ ہے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو کافر بولے، دوسرا مسلمان اس کو کافر بولے، تب کوئی مسلمان نہیں رہا، دونوں بھی کافر ہے۔ دیکھیے یہ کب کی بات ہے؟ 1947 کے بعد کی بات ہے، تقریباً 1948 یا 49 کی بات ہے۔ ابھی بابری مسجد میں بت نہیں بیٹھا، 49 میں بیٹھتا ہے، وہاں سے آ رہا ہوں، سمجھ میں آیا؟ میں وہاں سے آ رہا ہوں، تو میں یہاں 30 سال پہلے میں بیان کیا، جب یہاں سکون تھا، مچھلی پٹنم میں کوئی جھگڑے نہیں تھے، وہ سکون تھا، تھے تو کچھ پیری مریدی کے لوگ تھے، تھے تو کچھ بھی جو ہے نمازاں وازاں پڑھ لینے والے کچھ لوگ تھے، مگر کوئی شور شرابہ شرارت نہیں تھی، یہ تو ضرور دیکھا میں، یہاں کوئی ایسے جھگڑے وگڑے کچھ نہیں تھے۔ اس وقت میں ان کو چونکایا، ایک بات میرے سامنے آئی کہ یہاں ایک دن ایسا آنے والا ہے، یہاں ایک دن آنے والا ہے، کیوں؟ میرے سے پہلے ایک شخص آیا تھا یہاں، میں جہاں بیان کیا وہیں سے بیان کیا، اس کے بیان کے اقتباسات میرے سامنے آئے، تو میں یہ بھی سمجھا یہ بلا یہاں بھی آ رہی ہے، اگر یہ بلا یہاں آ جائے گا تو مچھلی پٹنم میں ایک دوسرے کے خلاف ہے، مچھلی پٹنم میں مسلمان ایک دوسرے کے خلاف، خلاف نہیں، خلاف ہوئے تو کوئی پرواہ نہیں، حاسد بھی ہو گئے ہیں، سمجھ میں آ گیا، حاسد بھی ہو گئے۔ دیکھو دوستو، حسد جب دل میں آتا ہے ایمان چلا جاتا ہے، چاہے آپ اپنے باپ سے حسد کرو، اپنے بیٹے سے کرو، اپنے بھائی سے کرو، اپنے وطن والے سے کرو، غیر سے کرو، بہرحال حسد ایک آگ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جہنم کی آگ ہے، جس کے دل میں وہ حسد آتا ہے اس کا ایمان چلا جاتا ہے، اور وہ آگ ایسی ہے جتنے نیکیاں ہیں وہ کھا جاتا ہے، وہ حسد کھا جاتا ہے۔ اس کی ایک مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کیسا کھا جاتا ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، جیسے آگ سوکھی لکڑی کو کھا جاتی ہے، ایسا جو ہے وہ حسد جو ہے اعمال کو کھا جاتا ہے، نیکیاں کو کھا جاتا ہے۔ کیا نیکیاں ہیں؟ نماز پڑھنا، چلے گی جل کے، روزہ رکھنا، یہی نیکیاں ہیں نا، اور کیا کریں؟ کیا نیکیاں کریں گے آپ ہم کیا نیکیاں کریں؟ نماز پڑھ لیں گے، 5 وقت کی نماز ہی پڑھیں گے نا بھائی، ہے نا، حسد کی وجہ سے 5 وقت کی نماز چلے جا رہی، جل جا رہی ہے، ہم کو معلوم ہی نہیں۔ اب سال میں ایک روزہ رہیں گے، 1 مہینہ، یہ چلا اسلام کے ارکان، اور کیا ہے، روزے جل گئے۔ اگر کچھ پیسہ ہے ہمارے پاس، اہل نصاب ہیں، زکوٰۃ بھی دیں گے، وہ بھی نیکی ہے نا، ہے نا، وہ بھی جل گیا حسد کی وجہ۔ اور ہو سکتا ہے کہ ہم حج بھی کیے ہیں، استطاعت والے حج بھی کیے ہیں، حج بھی چلے گا۔ اب کون سی نیکی ہے جو ہم اپنے پروردگار کے سامنے لے کے جائیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نیکیاں ایسی جل جاتی ہیں جیسے سوکھی لکڑی کو آگ جلاتی ہے، اسی طرح سے سارے اعمال حسد جلا دیتا ہے۔ یہ ایک مثال دی، اور ایک یہی مثال میں اور ایک مثال بھی دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا حسد ایک گن ہے، حسد ایک گن بولتے ہیں آپ کی زبان میں، کیا دیمک، چدل، آپ کی زبان میں کیا بولتے ہیں؟ چدل۔ لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر اپنا مٹھی بھر لیتے جاتی، پورا کھا جاتی، لکڑی کھاتے ہوئے اپنا مٹھی بھر لے کے جاتی، اوپر کا کھول ویسے ہی رہتا۔ کیا مثال دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ لکڑی کو جب چدل لگتی ہے تو اندر سے پوری لکڑی کھا جاتی، اوپر کا کھول نہیں کھاتی انہیں، کیونکہ لکڑی کا مغز اس کو اچھا رہتا ہے، اس وقت اندر سے پوری کھا لیتی، اوپر کا جو کھول رہتا ہے وہ اسی رہ جاتا۔ ہم یہ سمجھیں ہیں لکڑی ایک کام کی ہے، جب ہاتھ کو اٹھائیں گے تو خالی مٹی ہاتھ کو آ جائے گی۔
ہوشیار ہو جاؤ. دیکھو دوستوں، سب کو جانا، بابا کو بھیجے، اماں کو بھیجے، دادا کو بھیجے، پیر کو بھیجے، پیغمبر کو بھیجے، تم کب پشپ کے خلندر بھائی گے. اب جب جا رہی ہیں تو وہاں تنہا ہی ہے. وہاں جانے کے بعد کچھ بھی نہیں ہے تو کیا کریں، ہاتھ خالی پھنس جائے. آپ کا جینے کا مقصد ہی بیکار ہے. خوب یاد رکھو. تو معلوم ہوا حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور اس میں ہما قسم کے گناہ آ جاتے ہیں. اس سے جو ہے قتل بھی ہو سکتا ہے، ہاں، اس سے چوری بھی ہو سکتی ہے. باہر کسی صورت حسد جب آ جاتا ہے تو سارے گناہ ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں. حسد بہت بڑی ہے. آپ بولیں کہ عادت اتنی بڑی بات. سنو، سب سے پہلے انسان کون ہے؟ آپ بول دو. دنیا میں جو پیدا ہوئی سب سے پہلے انسان کون ہے؟ کیا جی، میرے سوئے نہیں آتا. سب سے پہلے کون پیدا ہو جی انسانوں میں؟ ہاں. اب اپن تو بولے نا سب سے پہلے سرکار دو عالم سب سے پیدا ہوئی. نہیں بولے، نہیں بولے، بول رہے ہیں سب، ہم بھی وہی بول رہے ہیں. سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے. سمجھ میں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اپنے آپ کو دیکھنا چاہ، میں کون ہوں. ایک ٹیکنیک ہے، یہ فن ہے، ایک میکانزم ہے. تمہارے اندر میکانزم آئے، بتاتا نہیں. گاڑی لاؤ کر کے تب پوچھو یہ میکینک بیٹھے ہوئے. ایک مثال دے رہا ہوں. تمہارے اندر ایک ٹیکنیک ہے، ایک ہنر ہے، ایک فن ہے. تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کو باہر لانا. میں بھی کیسا میکینک ہوں، میں کیسا الیکٹریشین ہوں، میں کیسا فلاں ہوں، میں کیسا انجینئر ہوں. وہی شوق ہے یار. پھر نہیں تو کئی کرتے ہیں. تو جو صفت کہ آپ کے اندر ہوتی ہے، آپ کے ذات کو اٹھا کے لاتی ہے. نکالو میرے کو باہر، نکالو. بات سمجھ ہے؟ بات سمجھ میں؟ اب چونکہ آپ کے اندر ٹیکنیک ہے پر آپ کو فائدہ نہیں مل رہا ہے. ایک ذات ہے ہمارے پاس بیٹھی ہوئی، آپ کے اندر ٹیکنیک ہے، آپ کو فائدہ نہیں ہو رہا ہے. آپ مخلوق ہے، اس وقت سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ بے غرض ہو گئے تو فائدہ ہوتا تھا. باغرض ہیں آپ، وہی تو ہے. اللہ تعالیٰ کو کوئی غرض ہی نہیں، اس کو کوئی نقصان ہے نہ اس کو کوئی فائدہ. اللہ تعالیٰ کو نہ کوئی نقصان ہے نہ کوئی فائدہ. پر اس کے اندر ایک کمال ہے، وہ ہے پیدا کرنا، بنانا، مینوفیکچر کرنا. انگریزی صحیح بولا؟ یعنی کوئی چیز بنانا، مینوفیکچرنگ بول، انجینئرنگ، کچھ مشین بنانا، مکان بنانا، وہ بنا ہے نا. تو اللہ تعالیٰ خالق ہے، اللہ کے جیسا کوئی خالق نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اندر خالقیت ہے اس کے اندر. وہ بول رہے ہیں اے مولا تو میرے کو باہر لا، پیدا کر، تو کیسا ہے تو دیکھ لے. وہ شوق تھا اللہ کو. ہاں سمجھ میں آیا؟ وہ شوق تھا اللہ کو. جیسے کہ ہم نے یہ بنایا، اب یہ عمارت بنائے نا، ایک شوق تھا بنایا. شوقی بولیں گے ہمارے کیا، ہم تو کمی نہیں، اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتے، ہے نا. مگر ہم یہ بنانے سے پہلے کیا کریں؟ ایک پلان ڈالیں، ایسا 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 ایسا، اور اس پلان پہ کھڑا کر دیے. اور وہ پلان وہاں ہے، عمارت یہاں ہے نہیں. وہ پلان وہاں ہے، ہاں وہ پلان تو رہنا پڑتا، وہ ہمیں جا رہتا، سمجھ جانا. تو وہ پلان وہاں ہے، وہ پلان کے موافق عمارت بن گئی، ہے نا. بس تو ہمارے اندر مسجد بنانے کا جب خیال ہوا تو ہم نے پلان بنایا. پلان بنانے کے بعد کیا ہوا؟ مسجد بنا دی. بہت خوش ہو رہے ہیں، واہ. ارے ہاؤ بھائی، سب سے پہلے کام کیا کرے آپ؟
پلان بنانا، اس کو پلان بولتے شاید، نقشہ، نیگیٹو، وہی بنی ہے، کچھ بھی نام دو آپ، کیا بات صحیح ہے نا؟ آئیے، اللہ تبارک و تعالی ہی تھا، کوئی تھا ہی نہیں، اللہ تعالی ہی تھا، کوئی تھا ہی نہیں، سمجھ گیا؟ کان اللہ لم یکن معہ شیء، اللہ تھا، کوئی نہیں تھا اللہ کے ساتھ۔ جب اس کی خالقیت جو ہے اندر سے بولی، اگر کسی کو تو پیدا کر تو خالق کیسا معلوم ہوتا تھے کو؟ شوق سمجھ میں آیا؟ تو اب دیکھا، اب کیا کرنا؟ پلان بنانا۔ پلان بنائے بغیر کیسا بناتے؟ مسجد بنانے کا شوق آیا، نہیں آیا تم لوگوں کو مسجد بنانے کا شوق؟ ہاں ہے، تو کیا کرے بغیر پلان کے بنائے؟ پلان بنائے نا، تو مسجد بنانے کا شوق آپ کو پلان بنانے لگایا۔ ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو، ہم ناقص ہیں، وہ کامل ہے۔ اللہ کو جب مخلوق بنانے کا خیال آیا، اپنی خالقیت کو دیکھنے کا خیال آیا، تو انہوں نے ایک پلان بنایا۔ سمجھ میں آیا؟ انہوں نے پلان بنایا۔ وہ سب سے پہلا جو پلان ہے، آج تک کوئی سمجھ رہے نہیں اس بات کو، سمجھے تو انبیاء سمجھے، سمجھے تو انبیاء سمجھے، اور سمجھے تو اولیاء سمجھے، یہ جماعتہ نہیں سمجھے۔ ان کو ادھر جانے کی ضرورت ہے، ان کو کیا تعلق ہے؟ کیا گر گئے تو مسجد کو سیدھا کھڑا کر لینے نہیں آتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہ جو ہے سب سے پہلا جو پلان آیا اللہ کے پاس، پلان ڈالا وہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آپ بولے یہ کیا ہے؟ یہ پلان ہے، یہ پلان ہے، انہوں ڈالے انہوں نے ایسا نقشہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ خالی لا الہ الا نہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پلان۔ پھر لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کیا ہے؟ محمد رسول اللہ کے بغیر میں لا الہ الا اللہ نہیں، لا الہ الا اللہ کے بغیر محمد رسول اللہ نہیں۔ بات ہوتی ہے، تم نہیں تو ہم لا الہ الا اللہ نہیں، تم نہیں تو ہم خدا نہیں، تم نہیں تو ہم رب نہیں، تم نہیں تو ہم رازق نہیں، تم نہیں تو ہم نہیں، محبوب تم سے تو ہم، اور پھر ہم نہیں تو تم بھی نہیں، ہم سے تم ہو۔ یہ دونوں کا معاملہ ہے، یہ دونوں کا معاملہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے محبوب کو پیدا کر لیا، وہ تو تھا ہی تھا، وہ تو تھا ہی تھا نا، کہاں اللہ ہی تھا نا، تو اپنے محبوب کو پیدا کرا۔ کیسا پیدا کرا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات نور ہے۔ یہ عقل میں نہیں آتی بات، یہ علمی گفتگو ہے، یہ عقل میں نہیں آتی۔ عقل تو یہاں، عقل کو تو کھونا پڑتا ہے۔ دیکھیے ایک بات عقل سے سمجھنے کی ہوتی ہے، وہ پیخانہ دھو لینا بولتے ہیں۔ ایک بات عقل سے سمجھنے کی ہے، وہ کیا ہے؟ پیخانہ دھو لینا۔ عقل رہی تو دھو لیتا، نہیں تو یہ رہتا، سمجھ میں آنا؟ تو عقل پیخانہ دھو لینے، پیشاب دھو لینے، سمجھنے کی لذت کو صاف کر لینے، کھانے کو پینے کو، اس کو عقل بولتے ہیں۔ یہ حیوان کو بھی ہے، یہ حیوان کو بھی ہے۔ بہت سارے حیوان جو ہے آپ جو اپنی پاکی کر لیتے ہیں، کپڑے دیکھو جا کے جو ہے پانی میں آرام سے جا کے نہا لیتے، صاف کر لیتے ہے۔ مرغیاں تو گھڑ کے جا کے پورا تیمم کر لیتے، عقل۔ تو عقل کس کو بولتے ہیں؟ عقل کس کو بولتے ہیں؟ صاف کر لیتے، اپنے کو صاف کر لیتے کو عقل بولتے ہیں۔ یہ ہے، سمجھ میں آنا؟ تو معلوم ہوا یہ پلان کو سمجھنے کے لیے عقل کی نہیں، ایمان کی ضرورت ہے۔ یہ پلان کو عقل نہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ اسی مقام پہ کہا، عقل قربان کن بپیش مصطفیٰ، حسبی اللہ گو کہ اللہ ہم کفا۔ ارے عقل کو پھینک دے، ان کے پیروں میں ڈال دے، محمد رسول اللہ کے، بول دے کہ آپ کافی ہے، بول دے آپ کافی ہے۔ دیکھیے تو اچھی بات نہیں، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا، یہاں عقل سے کام نہیں چلے گا۔
تو اس واسطے میں کہا اللہ کی ذات نور ہے، صرف بول لیتے ہیں، سمجھ جانا، یہ عقل کی بات نہیں، ایمان کی بات ہے۔ اللہ نور ہے تو ایمان ہونا پڑتا ہے، عقل میں نہیں، سمجھ میں وہ عقل میں نہیں آتا، سمجھ میں۔ تو اللہ کی ذات نور ہے، یہ ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نور سے اپنے محبوب کے نور کو پیدا کر لیا۔ اب دونوں ہیں، تھے ایک، اب دو ہو گئے، تھے ایک ہی نا، اللہ ہی تھا، ایک تھا، وحدہ لا شریک لہ، کوئی نہیں۔ کیا دل نہیں لگا تو کیا کریں، دوسرا ہونا لازم ہوگا۔ تو اپنے اسماء و صفات کو اللہ تعالی استعمال میں لانا چاہتے تھے، اس لیے محمد صلی اللہ کو پیدا کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے نور سے آپ کو پیدا کر لیا، مگر کئی دن تک تو تعمیر ہوتی رہی ہے، ہزاروں سال، ایک دو دن نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں سال، کئی ہزار سال میں عالم نور میں اللہ کے گشت کرتا رہا۔ یعنی اللہ کے بنے میں بول رہا ہوں تم کو سمجھنے کے لیے، اللہ کے نہیں بولے سرکار، نور مطلق کا میں گشت کرتے رہا، میں نور مقید ہوں، نور مطلق کا میں گشت کرتا رہا، جس نور سے میں پیدا ہوا۔ اول ما خلق اللہ نور، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا، ہزاروں سال میں گشت کرتا رہا، اللہ تعالیٰ خوش ہوتا رہا، خوش ہوتا رہا، خوش ہوتے رہا۔ کیا اللہ تعالیٰ کی میں ثنا کرتے رہا، اللہ خوش کیسا ہوا، ثنا کرتے رہا، ہزاروں سال میں نے ثنا کی اللہ تعالیٰ، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہزاروں سال۔ اللہ کو خوش کرنا ہے تو ثنا کرو، اللہ خوش ہوتا ہے۔ اللہ کو خوش کرنا ہے، ثنا کرو۔ آپ فرماتے ہیں میں ہزاروں سال اللہ کی ثنا کرتے رہا، سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ خوش ہوا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ میرے پہ تجلی ڈالی، پھر میں نے اپنی تصویر بدل دی، رخ پھیر دیا، سبحان اللہ سے میں الحمدللہ کیا، الحمدللہ الحمدللہ تعریف کروں، ہزاروں سال میں نے تعریف کی۔ تم کیا کرتے، کائنات ہی نہیں تھی، کائنات تھی نہ کائنات کی زبان تھی، نہ ثنا معلوم نہ حمد معلوم، سمجھنا، آپ ہی نے تو ثنا کی، آپ ہی نے تو حمد کی اللہ کی، سب سے پہلے آپ ہی نے، پیدا بھی پہلے ہوئی ہے، نور اول بھی ہے، خلق اول بھی ہے، ثنا خواں ہے اللہ کے آپ سب سے پہلے، کوئی ہے کیا ثنا کریں گے آپ، ہے سب سے پہلی تعریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر سب سے پہلی کبریائی آپ ہی نے بیان کی، پھر ہزار سال تک میں اللہ کی کبریائی ہے، اللہ اکبر۔ آج یہی کلمات آپ کو مل رہے ہیں، یہ تصویر آپ چھوڑ دیے، صحابہ اس پہ لے گئی، صحابہ اس کو نہیں چھوڑے، اس لیے ان کی زندگی میں برکتیں آئی، ہم چھوڑ دیے، ہماری زندگی میں برکتیں۔ واقعہ ہے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو آپ کے دختر نیک اختر ہیں، بڑے قسم پرسی میں گزار رہے تھے، بڑے غریب صحابی تھے آپ کے شوہر، مگر بڑی تکلیف اٹھا رہے تھے، لونڈی کو رکھ نہیں سکتے تھے، چکی پیستے پیستے ہاتھوں کو گٹھے آ گئے، مشق اٹھاتے اٹھاتے پانی کا کندھوں کو گٹھے آ گئے، ہے جھاڑو مارتے گرد آلود، آپ کا لباس ہو گیا تھا، لباس بھی بوسیدہ۔ ایک مرتبہ کا واقعہ یوں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، دستک دی، اندر سے فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی، ابا حضور آپ آ سکتے ہیں، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہا کہ ابو بکر صدیق ہیں رضی اللہ عنہ، کہا کہ وہ نہیں آ سکتے، ہاں ابا حضور وہ نہیں، آپ آئیے۔ سرکار دو آنسو معلوم ہوا میری بیٹی ایسا بول رہی ہے،
وہ صدیق اکبر میرے سسرے ہیں، میں ان کو لانا چاہ رہا ہوں، ہاں آپ کہتی ہیں آپ آئیے، ان کو مت لائیے۔ سرکار دو عالم سمجھ گئے، اپنے ردا مبارک کو اوپر سے پھینک دیا۔ آپ سمجھ گئی، لپٹ لے کے کہا اب بلا کے لا سکتے، یعنی کپڑے بھی برابر میسر نہیں، وہ میں بولا تھا۔ تو ایسی حالت میں حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں فاطمہ جاؤ، سرکار دو عالم کے پاس بیت المال آیا ہے، اس میں کچھ لونڈیاں بھی آئی ہیں، تقسیم کر رہے ہیں سرکار دو عالم، ممکن ہے آپ کو بھی کچھ ایک آدھ لونڈی مل جائے، یہ تکلیف سے آپ بچ جائیں گے۔ کیونکہ شوہر کا حکم ہے، سیدھا چلے سرکار دو عالم کی بارگاہ میں۔ سرکار دو عالم تقسیم کر رہے ہیں، لونڈیاں بھی ہو گئے، پیسہ بھی ہوگا، سب ختم ہو گیا۔ دیکھیے دوست، پلٹ کے پوچھتے ہیں جانے من کیسے آنا ہوا بیٹے، دیکھیے کیسے آنا ہوا بیٹے۔ ابا حضور حالات ایسے ہیں، میرے کام میں جو ہے مدد ہوں گی، ایک آدھ لونڈی مجھے بھی مل جائیں گی، سمجھ کے میں آئی تھی، ارے سب تقسیم ہو گیا، اب تو سب تقسیم ہو گیا۔ کہا کہ ابا حضور آپ توجہ نہیں فرمائے، اچھی بات ہے بیٹے، میں ایک بات پوچھتا ہوں تم کو تو مانو گے؟ ابا حضور فرمائیے، دنیا کی تکلیف اچھی ہے یا آخرت کی؟ دنیا کی تکلیف اچھی ہے یا آخرت کی؟ ابا حضور دنیا کی تکلیف اچھی ہے آخرت کے مقابلے، کیونکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کی تکلیف ہے۔ تو یہ کام کرو بیٹے، ایک کام کرو، تم روزانہ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر، یہ تسبیح پڑھ لیا کرو۔ یعنی یہ اسماء حسنہ ہے، یہ پاک نام ہے اور بڑے معتبر نام ہے۔ ایک مرتبہ اگر کسی نے سبحان اللہ کہہ دیا صدق دل سے، ٹھیک ہے، کسی نے صمیم قلب سے، کسی نے یقین سے کہہ دیا سبحان اللہ، 7 زمین 7 و آسمان کو تولا جائے گا، سبحان اللہ کا پڑھنا چھوٹ جائے گا۔ اسی طرح الحمدللہ کا بھی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اسی طرح اللہ اکبر کا بھی ہے۔ یہ 3 اسماء ایسے ہیں، تو تم جو یہ تسبیح پڑھ لیا کرو، اللہ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، ہاتھ بٹانا ہے، اللہ تعالیٰ تمہارے کام میں ہاتھ بٹائے گا، خوشی خوشی چلے گی۔ پوچھا حضرت سیدنا علی کرم اللہ وجہ سے، پوچھا کیا ہوا؟ کہا کہ بہت بڑی دولت مل گئی ہے۔ کیا یہ عقل میں نہیں آتی میاں، یہ ایمان کی بات ہے۔ ہم بولتے تو بابا جو وظیفہ پڑھ لیتے بیٹھو بولے، اے ہم آج ہوتے تو یہی بولتے، بابا جو لونڈی دینے کی وجہ سب کو دیے میرے کو نہیں دیے، بولتے تھے نہیں، بولتے تھے نہیں، عقل تو یہ بولی نا، ایمان تو یہ بولا بہت بڑی دولت مل گئی، تو لہذا آپ کرنے لگی۔ اب ظاہر ہے جب وظیفہ دے دیا گیا تو پوچھا بھی جاتا نا کیا حال ہے، جیسے کہ ہم بھی آپ سے بات کرتے کرتے کیا بھیا کیا حال ہے، کیا ہے، کیسا ہے، بولتے ہیں نا، وہ یہاں حال بولے تو میں کھاتے پیتے اچھا ہوں بولتا ہوں۔ اللہ والوں کے پاس کھانا پینا حیوان کی صفت ہے، اللہ کی یاد کیسا ہے پوچھتا ہے، سمجھ میں آیا؟ تو یہاں جو ہے جب پوچھا گیا بیٹے فاطمہ بتائیے کیا حال ہے، ابا حضور مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میرا کام کون کر دے رہا ہے، حالانکہ کام میں ہی کروں، مجھے سمجھ میں نہیں آیا، جو تکلیف جو دقت پہلے ہوتی تھی ختم ہو، حالانکہ کام میرے سے ہی ہو رہا ہے۔ ظاہر ہے دوست، تم کیا سمجھے گی، اللہ والے سمجھتے بات کو، دوسرے نہیں سمجھتے بات کو، نہ ہاتھ تمہارا نہ قوت تمہاری، کام کیا کریں گے، نہ ہاتھ تمہارا
یہ ہاتھ تمہارا ہے، انہوں دیے تو قوت، انہوں نے کام کیا کرے؟ سمجھ میں آیا؟ نہ ہاتھ تمہارا، یہ غلط بولو، نوٹ کر لو، جاؤ پوچھو کسی سے. یہ اللہ والے جو ہے یہ تربیت کرتے ہیں اپنے مریدین کو، کیا سمجھ رہے؟ ارے ہاتھ بھی اللہ کا ہے، قوت بھی اللہ کی ہے، تم کیا کام کرتا ہے؟ خالی بیچ میں آیا. سمجھ میں آیا؟ پانا کبھی تھکتا نہیں، میکینک کے ہاتھ کو لگ جائے. پانا کبھی تھکتا نہیں، میکینک کے ہاتھ کو لگ جائے، ہزاروں نٹاں کھول دے گا مگر میکینک کا ہاتھ ہونا چاہیے، پانا کھولتا نہیں، ان کو معلوم ہی نہیں. یہ ہے اللہ والے لوگ جو اللہ سے وابستہ کرتے ہیں اللہ کے بندوں کو. ہے سرکار دو عالم اپنے اختر کو اللہ کے حمد و ثنا میں جوڑ دیا. جب سے حمد و ثنا کرنے لگی اب کہہ دیا آبا حضور اب مجھے ضرورت نہیں، حاجت نہیں رہی ہے. بے شک